سورہ بقرہ آیت نمبر 120۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہود اور نہ ہی نصارہ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کا، ان کی مذہب کا اتباع کریں، پیروی کریں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ بالکل صاف صاف کہہ دیجئے کہ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہدایت وہی در حقیقت ہدایت ہے، وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کے خیالات کی، ان کی خواہشات کی اتباع کی، باوجود ہے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو آپ کے لیے کوئی بھی مددگار بھی نہ ہوگا اور کوئی حمایتی بھی نہ ہوگا۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اس طرح جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو شخص اس کا انکار کرے گا وہی ایسے لوگ وہ خسارے کے اندر ہے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے یہود و نصارہ، خاص طور پر یہود کی بدعہدیاں، بدشکنیاں، ان کے اعتراضات اور ان کا نہ ماننا، یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہود کا جو تذکرہ چلتا ہوا آ رہا تھا وہ تقریباً اب اخیر کی طرف ہے۔ محترم سامعین کرام، چونکہ یہود یہ چاہتے تھے، نصارہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں اگر یہ ایمان لے کر نہیں آ رہے تو کم از کم یہ مسلمان بھی نہ رہیں، یہ ایمان کے اوپر بھی نہ رہیں۔ اس وجہ سے وہ مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اور اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی، خاص طور پر یہود کی موافقت کرنے کے لیے کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں، آپ حضرات نے پیچھے پڑھا
کہ بیت اللہ شریف سے بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے کہ شاید یہ لوگ کوئی اتباع ہونے کی وجہ سے، موافقت ہونے کی وجہ سے ان کے دل نرم پڑ جائیں اور یہ ایمان لے کر آ جائیں، لیکن بجائے اس کے کہ یہ ایمان لے کر آتے، الٹا اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ کبھی ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے، کبھی دوسری طرف، یہ کیا، کبھی ایک بات کہتے ہیں کبھی دوسری بات کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج کی اس زیر دست آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو یہ ایک پیغام دے دیا، ایک میسج دے دیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہ یہود اور یہ نصارہ یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں رہیں گے، یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے دین کی، ان کے مذہب کی پیروی کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ آپ بھی لوگ ایمان سے نکل کر کفر کے اندر داخل ہو جائیں، یہود کے اندر داخل ہو جائیں، نصارہ کے اندر داخل ہو جائیں، یہودی یا عیسائی بن جائیں۔ محترم سامعین کرام، اور یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ جتنی بھی کفریہ طاقتیں ہیں، یہ جو مسلمانوں کو کبھی اپنے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ، یہ ان کا سب کا مطمع نظر ایک ہی ہے کہ یہ مسلمان نہ رہیں، یہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں، اسلام سے پھر جائیں۔ ان کی ساری کوششوں کا محور اور ان کی ساری کوششوں کا جو نتیجہ وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان اس دین اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہب کو، غیر مسلم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور حضرات مفسرین محدثین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت خطاب تو رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے، لیکن پیغام امت کو دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے، در حقیقت وہی ہدایت ہے۔ آخرت کی تیاری کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، اس قرآن مجید کے حقانیت کا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بتا دیا نا، یہی وہ ہدایت کا راستہ ہے جس پر چل کر انسان کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا۔ اگر اس راستے کو چھوڑ دیا، کسی دوسرے راستوں پہ نکل گیا، یاد رکھیے کہ یہ یہود اور یہ نصارہ اسی وجہ سے کیا ہے؟ گمراہ ہوئے۔ آپ حضرات نے سورہ فاتحہ کے اندر بھی پڑھ لیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں تو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو راہ راست سے بھٹک گئے ہیں۔ یہ یہود پر تو اللہ کا غضب نازل ہوا ہے اور نصارہ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، تو ہدایت ان کے پاس نہیں ہے۔ ہدایت وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیا کر دی؟ اتار دی، نازل کر دی۔ اب یہی ہدایت ہے۔ اب رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے پاس جب حقیقتاً علم آ چکا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ چکی، ہدایت کے تمام پہلو واضح ہو چکے، اور وحی کا جو قطعی علم ہے وہ آ چکا، اس چیز کے آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان یہود اور نصارہ اور ان کفار کی پیروی کی تو یاد رکھیے گا مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی آپ کا کوئی مددگار اور حمایتی نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن مجید کی ایک اور آیت اسی سے 13ویں پارے کے اندر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہ فرمایا کہ مالک من اللہ من ولی ولا واق، پھر اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ محترم سامعین اکرام، یہاں پر تھوڑا سا غور کیجئے، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جب رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہم کس باغ کی مولی ہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے سخت الفاظ میں میسج دیا جا رہا تو ہماری کیا صورتحال ہوگی؟
اور بعض حضرات نے فرمایا چونکہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو امید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ توقع نہیں ہے، یہ تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور ان کا طریقہ اپنا لیں گے یا ان کی طرف ہو جائیں گے. یہ در حقیقت ہمیں کیا ہے، رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ہدایت آج آ گئی اور آپ کفر اور یہود کے راستے پر چلنا شروع ہو جائے تو اپنی خیر خود منا لیں. اب محترم سامعین کرام، ہماری آج کل صورتحال یہ ہے کہ ہم جدیدیت کے نام پر اور یہ سمجھ کر کہ یہ جناب دقیانوسی ہے اور یہ ہے، ہم نے کفار کے کیا کہتے ہیں ان کے فیشنوں کو اور ان ساری چیزوں کو اپنانا شروع کر دیا ہے. ہم نے ہمارا لباس ہو، ہمارا رہن سہن ہو، ہمارے معاملات ہو، ہمارا لین دین ہو، ہماری خوشی ہو، ہماری غمی ہو، یہ ساری چیزیں ہم نے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم نے ان کو اپنانا شروع کر دیا. اور یہ کہنا شروع کر دیجیے اب کیا کرے جی کہ یہ تو زمانہ ہے اور یہ تو چلتا ہے، یہ تو اس کے طور اتوار ہے. یاد رکھنا بہترین طریقہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بہترین سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جتنے بھی ہیں وہ کفر اور شرک کی طرف انسان کو لے، گمراہی اور ضلالت کے کیا ہے راستے ہیں. فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یاد رکھنا بہترین طریقہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ہے. لیکن آج ہم اپنے مثال کے طور پر لباس کو دیکھ لیجئے، ہمارا لباس اپنا نہیں ہے، ہم نے اس لباس کو چھوڑ دیا. ہم اپنی وضع قطع کو دیکھ لیجئے کہ ہم نے وضع قطع رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح نہیں رکھی. ہمیں یہود والا طریقہ کیا ہے ہمیں پسند ہے. اور ہم اپنے لباس کو دیکھ لیجئے، رہن سہن کو دیکھ لیجئے، معاملات کو، ہر ایک چیز ان کی. یاد رکھیے گا ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر کی پالیسی اپنا کر ہم ان کو خوش نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جناب مختلف قسم کے بالوں کے کیا کہتے ہیں مختلف ڈیزائن بنا لیں تو وہ خوش ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا یہ خوش نہیں ہوں گے. کب تک؟ حتی تتبع ملتہم، جب تک آپ ان کی اتباع نہ کر لیں، جب تک آپ ان کے دین کو، ان کے مذہب کو، ان کی ملت کو نہ اپنائیں تب تک وہ راضی نہیں ہوں گے. اور ان کی ساری کوششوں کا محور یہی ہے. تو اس لیے فرمایا یاد رکھیے گا کہ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. اگر آپ ان راستے پر چلیں گے تو آپ کے لیے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار ہوگا. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ کوئی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہیں ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. فرمایا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اور اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. بعض رات یہ فرماتے ہیں کہ یہ تورات اور انجیل جن کو دی گئی جو اہل کتاب ہیں، جب وہ اس میں پڑھتے تھے تو پڑھنے کے بعد ان کو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی تھی کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے، آخری نبی ہے. تو بعض ان میں سے کیا ہے ایمان بھی لے کر آگے، بعض ایمان بھی لے کر آگے. اور بعض رات نے فرمایا کہ جنرل یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ جن لوگوں نے اس کی تلاوت کا حق ادا کیا تو وہ ہدایت کے اوپر کیا ہے چلتے رہے. محترم سامعین کرام، یہاں پر لفظ استعمال ہو یتلونہ حق تلاوتی، کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اس کا حق کیا ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ اس لفظ تلاوت کے اوپر غور کریں. تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، ٹھیک ہے نا، پیچھے پیچھے چلنا. جیسے اتارنے والے نے بتایا ہے ویسے اس کے مطابق کیا ہے اس کو پڑھنا. اور قرآن مجید چونکہ یاد رکھیے گا یہ عربی زبان کے اندر ہے تو عربی زبان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لب و لہجے کے اندر پڑھنا، اسی کے طریقے کے مطابق پڑھنا. اب دیکھیں مثال کے طور پر قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے تجوید کے ساتھ نازل کیا ہے تو تجوید کے ساتھ اس کو پڑھیں. تجوید کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عربک الفابیٹ ہیں 29 الف با تا ثا، یہ بالکل صحیح طریقے سے ادا ہونے چاہیے، صحیح طریقے سے. اس میں اگر تھوڑا سا بھی ایک دوسرے سے چینج ہو گئے تو یاد رکھیے گا معنی کچھ سے کچھ ہو جائے گا. اب مثال کے طور پر اب ہم پڑھتے الف با تا ثا، ہم پڑھتے بے تے سے، ٹھیک ہے نا، جیم ہا خا کی بجائے ہے خے پڑھ دیتے ہیں. یہ قرآن مجید کا طریقہ نہیں، یہ تلاوت کا طریقہ نہیں. اسی طرح ہا اور ہا میں فرق کرنا یہ ہم نہیں کرتے، جس سے معنی کے اندر کہیں نہ کہیں کیا ہو جائے گی، تبدیلی ہو جاتی، تحریف ہو جاتی. الحمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، اور ہا کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے ادا نہ کیا الحمد بن جائے گا.
اور ہا کے ساتھ الحمد کا معنی ہوتا ہے العیاذ باللہ تباہی اور بربادی کے، تباہی اور بربادی کے۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین کا معنی تو یہ ہو گیا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور الحمدللہ کا معنی العیاذ باللہ تمام تر تباہی اور بربادی رب العالمین کے لیے۔ تو معنی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا؟ اس لیے فرمایا کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ لازمی اور ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس کے تلاوت کا حق یہ ہے کہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو میسج ہے، جو پیغام ہے، اس پر عمل کیا جائے، جو پڑھا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ فرمایا کہ جو قرآن مجید میں جس چیز کو حلال کہا اس کو حلال جاننا، جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھنا، اور اس کو حرام سمجھ کر چھوڑ دینا۔ اب مثال کے طور پر قرآن مجید میں حکم دیا نماز پڑھنے کا، اب نماز پڑھنے کا جب ہم پڑھیں گے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ٹھیک ہے، اب ایک آدمی قرآن مجید تو پڑھ رہا لیکن اس کے میسج پر، اس کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا، تو یاد رکھیے قرآن مجید کی تلاوت کا وہ حق ادا نہیں کر رہا۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے قرآن مجید پڑھنے والے ایسے ہیں، رب قارئ یقرأ والقرآن یلعنہ، او کما قال علیہ السلام، کہ بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنے والے ہیں، تلاوت کرنے والے، لیکن قرآن مجید ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، قرآن مجید ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ یہ لعنت کا مطلب یہی ہے کہ قرآن مجید کے جو احکامات ہیں اس کو نہیں مان رہا، اس کو نہیں پڑھا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ پڑھ رہا ہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ تو پڑھ رہا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، صاحب نصاب تو ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا۔ تو جب قرآن مجید کے اس کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا، ٹھیک، تو پھر کیا ہے؟ یہ قرآن مجید اس پر لعنت کر رہا ہے۔ یا قرآن مجید میں جیسے جھوٹ بولنے پر لعنت فرمائی ہے، دھوکہ دہی کو حرام قرار دے دیا، مثال کے طور پر یہ ساری چیزیں۔ اب انسان اگر اس کے موافق احکامات پر عمل نہیں کرے گا تو گویا قرآن مجید کی تلاوت کا وہ حق ادا نہیں کر رہا۔ فرمایا اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جو قرآن مجید کے حق تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں یہی در حقیقت لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں، اور جو اس کا حق تلاوت ادا نہیں کر رہا، اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہا، اس کا انکار کر رہے ہیں، فرمایا ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جو اس قرآن مجید کا انکار کریں گے، اس کو جھٹلائیں گے، اس کے احکامات پر عمل نہیں پیرا ہوں گے، فرمایا فاولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ کیا ہیں؟ خسارے کے اندر ہے، ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ خسارے کے اندر ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حقیقتاً اور صحیح معنوں میں علم وحی قرآن مجید کی شکل میں عطا کی، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہود و نصارہ کے بعد سوائے تحریف شدہ باتوں کے اور غلط سلط باتوں کے اور کچھ بھی نہیں۔ اگر حقیقتاً کوئی بات ہدایت کے متعلق موجود ہے تو اس قرآن مجید کی شکل میں اہل ایمان کے پاس ہی کیا ہے؟ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اس ہدایت سے کیا کر رہے ہیں؟ دور کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر آپ نے ان کی طرف مداہنت کرتے ان کی طرف جھک گئے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ سے بچانے والا پھر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔